آج کے 2 نمبر ڈبہ پیروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے بڑے خلاف ہوں۔ جس کو منہ بھی دھونا نہیں آتا وہ بھی پیر بنا ہوا ہے، کوئی تسبیحوں والی سرکار، کوئی چوڑیوں والی سرکار، کوئی سنگلا والی سرکار۔ کی ہو گیا خدا دے بندے ہو، تسی کیڑے لوگوں کے پیچھے چل پے؟ کہتے جی کوئی بات نہیں حضرت، بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کتنا پہنچا ہوا ہے؟ ہمارے سامنے بٹھاؤ اس کو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کی اوقات ہے یہ بات کریں یار، نماز وہ نہیں پڑھتا، شریعت پر وہ نہیں چلتا۔ کہتے جی بس پیر پکڑ لیا اب چھوڑ نہیں سکتے بس۔ میں نے کہا پیر پکڑا کس لیے تھا؟ پیر کا مقصد تو یہ تھا نا کہ تیرا ہاتھ پکڑ تجھے در مصطفیٰ تک لے کر جاتا، اور جو خود در مصطفیٰ تک نہیں پہنچا تجھے کیسے لے کر جائے گا؟ تو اس کے پیچھے لگا جی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، مستغرق فی الرحمان ہے۔ اور میں نے کہا یہ مستغرق فی الرحمان نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا مستغرق ہو سکتا ہے، یہ شیطان کی ذات میں ڈوبا ہوا ہے۔ رحمان کی ذات میں ڈوبا ہوتا نا تو اس کو پتہ نہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے لوگ نہ کرتے اگر مالک کے کائنات کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوتے۔ جس کو حضور کی شریعت کا پاس ہی نہیں ہے، جو شریعت کے دائرے میں نہیں رہ سکا، 5 انگوٹھیاں ادھر پہنی 5 ادھر پہنی ہوئی ہیں، اس کو کیا پتہ شریعت کا؟ ابھی پچھلے دنوں ربیع الاول کے اندر مرغزار کے اندر ایک محفل پر میری حاضری ہوئی، میرے ساتھ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ساری قوم ہاتھ چوم رہے، پیر صاحب کے آگے لائن لگی ہوئی ہے، میں نے سلام بھی نہیں لیا، میرا دل نہیں کیا۔ حضرت نے 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں یار، اس کو نبی کی شریعت کا پتہ نہیں ہے، وہ پیر کس بات کا ہوا؟ پیر تو وہ ہے کہ اس کا سر بھی کٹ جائے نا، وہ سر کٹوا دے، نبی کی شریعت کے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ پیر یہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں لوگ جناب، وہ پیر صاحب کے یہاں پر کیو بلاک میں محفل دی گیا تو پیر صاحب جناب وہ دف والے نعت خان ہیں، ساتھ ناچ رہے ہیں، ساتھ پیر صاحب کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں، اور پیر صاحب بیٹھے جی اللہ آپ کو اور برکت دے، کیونکہ پیر صاحب کو برکتیں مل رہی ہیں نا جھولی کے اندر ہے۔ مسئلہ تو یہ جو بڑا مرید ہے، جو زیادہ پیسے دیتے ہیں آگے آ جائیں، یہاں پہ تشریف لائیں آپ، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ جوتیوں کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا یہ کون سا پیر ہے یار؟ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ناراض ہوتا لاکھ ہو جائے، یہ کڑوی باتیں ضرور ہیں، لیکن آپ کن لوگوں کے پیچھے چلے ہوئے ہو؟ اولیاء کو ہم مانتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو پیر مانتے ہیں نا تو اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اگر ہم کسی کو پیر مانتے ہیں اس کا نام داتا علی جویری ہے، اگر ہم کسی کو پیر مانتے ہیں اس کا نام خواجہ ابو الحسن خرقانی ہے، ہم کسی کو پیر مانتے ہیں اس کا نام مجدد الفیض ثانی ہے، اگر ہم کسی کو پیر مانتے ہیں تو اس کا نام میر علی شاہ ہے، اس کا نام جماعت علی شاہ ہے، اس کا نام دیدار علی شاہ ہے، اس کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اس کا نام امیر المجاہدین ہے۔ اس لیے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اقبال جیسا بندہ بھی مان گیا یار، دنیا کا تھوڑا پڑا ہوا تھا، 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو علماء اور اولیاء کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اقبال تو مانتا ہے، اقبال کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہتا ہے میں نے خود دیکھا اللہ کے ولی کی ایک نگاہ پڑتی ہے ہزاروں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، یہ اقبال کہہ رہا ہے۔ اقبال 2 نمبر پیروں کے خلاف بھی بہت ہے، کہتا ہے گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن اور میسر نہیں مرید کو مٹی کا دیا بھی۔ وہ کہتا ہے کمال تو یہ ہے پیر صاحب کا گھر چمک رہا ہے، بڑے پیسے ہیں، بڑا ٹھاٹ باٹ ہے، لیکن مرید بیچارے کے گھر کے اندر ایک مٹی کا دیا بھی نہیں ہے جلا کر روشنی کر لے۔ پھر اقبال رو کر کہنے لگا غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ کہتا ہے حضور ان 2 نمبر پیروں سے اللہ آپ کی امت کو نجات دے دے، حضور آپ کے غلاموں کو برباد کر کے اپنی عزتیں بناتے پھرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پر گھومتے ہیں، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس۔ اقبال رو کر کہنے لگا سنے گا اقبال کون ان کو، اور یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ رو کر کہنے لگا اقبال تیری بات کس نے سننی ہے؟ اور جو پیر کے پیچھے لگ گیا بس لگ گیا، اب جیسا مرضی پیر وہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسی لیے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، یہ اقبال کہتا ہے۔